اعتراض نمبر 5 کا جواب۔ حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال کے اندر حکایات صحابہ میں ایک باب قائم کیا ہے، عورتوں کا دینی جذبہ بہادری، اور اس باب کے اندر حضرت شیخ رحمہ اللہ نے صحابہ اور صحابیات بہت ساری بے شمار عورتوں کے واقعات نقل کیے ہیں، بہادری کے، شجاعت کے، دلیری کے، جنہیں پڑھنے کے بعد عورتوں کے اندر بھی اور مردوں کے اندر بھی ایک قسم کی ایمانی تازگی، ایمانی نورانیت اور ایمانی حلاوت اور چاشنی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن مثال مشہور ہے کہ خنزیر کو ہمیشہ ناپاکی ہی نظر آتی ہے، اس کا ذہن کبھی پاکی کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ناپاکی میں ہی منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے شاندار، خوبصورت، بہترین اور ایمان افروز واقعات کے اندر یہاں بھی ان غیر مقلدین بد باطنوں کو، جن کے باطن گندے، جن کی سوچ گندی، جن کی عقل گندی، ذہنیت گندی، اپنے اسی گندگی کے آئینے میں انہوں نے جب اسے حکایات صحابہ کو چیک کیا تو اس کے اندر انہیں گندگی نظر آئی اور اس کے اندر انہیں خرافات نظر آئی۔ چنانچہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ام حکیم ہے یا ام حکیم ہے، دونوں طرح کی لغات ہیں ان کے اندر۔ تو حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا واقعہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے حکایات صحابہ کے اندر، اور یہ واقعہ موجود ہے صفحہ 182 کے اوپر۔ واقعہ کیا ہے، پہلے واقعے کا خلاصہ سن لیں۔ ام حکیم بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا یہ ابو جہل کی بیوی تھی، اور جب تک مسلمان نہیں ہوئی تھی تو اسلام دشمنی کے اندر بھی پیش تھی، اور احد کی لڑائی میں مسلمانوں کے خلاف شریک ہوئی تھی، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو مسلمان ہو گئی۔ ان کے خاوند اکرمہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ یہ جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر یمن کی طرف سمندری راستے سے بھاگ گئے تھے۔ یہ مسلمان ہو گئی تو انہیں اپنے خاوند کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، اور انہوں نے کسی طریقے سے خاوند سے رابطہ کیا اور خاوند کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی، اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے قتل و قتال اور جہاد کے لیے، تو یہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کے ساتھ تشریف لے گئی، اور وہاں جانے کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ مرج الصفر نام کی ایک جگہ میں ایک مارکے کے اندر شہید ہو گئے، اور ان کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کر لیا اور ان سے رخصتی ہوئی، اور رخصتی کے اگلے ہی دن ان کی بھی شہادت ہو گئی، اور اسی مارکے کے اندر انہی ام حکیم نے اپنی بہادری دکھاتے ہوئے جس خیمے کے اندر انہوں نے رات گزاری تھی، اسی خیمے کی لکڑی کے ذریعے، اسی کے تمبو کے ذریعے انہوں نے 7 کافروں کو قتل کیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے اندر کہیں سے کہیں تک بھی کوئی خرافات یا اس کے اندر کوئی اسلام یا دین کے خلاف کوئی بات یا شریعت کے خلاف کوئی ذرا سا بھی نکتہ اس کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، لیکن ان کی خباثت ہی گندی ہے، ان کی سوچ ذہنیت ہی گندی ہے، اس لیے انہیں گندگی نظر آئی۔ چنانچہ انہوں نے اس کے اوپر اعتراض اس طریقے سے کیا کہ صاحب اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے بعد، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لی، تو اب انہیں یہاں یہ سوچ گیا کہ شادی کر لی شہادت کے بعد، اسی لڑائی میں، اسی جنگ میں، اسی مارکے کے اندر، اسی سفر میں، تو پھر وہ 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہوتی ہے وہ کہاں گئی؟ عدت تو پوری نہیں کی، اور بغیر عدت پوری کیے ہوئے شادی کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے، یہ نقطہ اٹھانے کے بعد کہ گویا کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کر کے صحابہ کے تقدس کے دامن کو پامال کیا ہے۔ میرے پاس کئی کتابیں ہیں جن کے اندر اس واقعے کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے۔ ایک تو مدنی صاحب ہیں جن کے اوپر بہت ساری تقریریں بھی ہیں ان کی کتاب کے اوپر، اس کے اندر بھی اس واقعے کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے، اور
یہی باتیں کہی گئی کہ اس واقعے سے صحابہ کے تقدس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے اور ان کی دامن عفت کو پامال کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ان کے اندر شہوت پرستی اتنی عام تھی کہ عین حالت جنگ کے اندر بھی وہ آپس کی شہوات سے جو باز نہیں آتے تھے اور شہوات کے پورا کرنے میں وہ اتنے جری اور اتنے بے پرواہ تھے کہ انہوں نے عدت کا بھی خیال نہیں کیا اور عورت نے بھی عدت کا خیال نہیں کیا. نعوذ باللہ اس طرح کے اعتراضات کیے ہیں. دراصل یہ بات تو کسی کے ذہن میں کہیں سے کہیں تک بھی نہیں آ سکتی کہ صحابی یا صحابیہ شادی کریں اور عدت پوری بغیر شادی کر لیں. یہ تو ناممکن ہے. واقعی میں اس کا تذکرہ ہو یا نہ ہو, لیکن تذکرہ نہ ہونے سے یہ کہاں لازم آیا کہ انہوں نے عدت پوری نہیں کی. بھائی اس کا سیدھا اور صاف جواب یہ ہے کہ اگرچہ سفر ایک تھا لیکن وہ کوئی ٹرین کا یا پلین کا تو سفر نہیں تھا کہ 2 دن میں یا 10 دن میں واپس آ گئے. وہ تو سفر ایسا تھا جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا اور وہ کئی سال تک وہ سفر چلا. بھائی یہ لشکر بھیجا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور واپس لوٹا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت میں بیت المقدس وغیرہ کو فتح کرنے کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ لشکر بھیجا تو اس کے امیر خالد بن ولید تھے اور جب یہ لشکر لوٹا تو اس کے امیر ابو عبیدہ ابن جراح تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا تھا اور یہ تقریباً 3 یا 4 سال کا فاصلہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ لشکر بھیجا, اس کے تقریباً 3 یا 4 سال کے بعد بیت المقدس فتح ہوا. تو یہ اتنا لمبا عرصہ, اتنا لمبا زمانہ, یہ اگرچہ سفر تو ایک ہی ہے, مشن ایک ہی ہے, لیکن کیا ان 3-4 سالوں میں عدت پوری نہیں ہو سکتی؟ کیا ان 3-4 سالوں میں وہ 4 مہینے 10 دن کی مدت جو ہے پوری نہیں ہو سکتی؟ اصل میں اعتراض تو حقیقت پسند کو کسی کو بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ حقیقت پسندی ان کا شیوا ہے ہی نہیں, ان کی قسمت میں ہے ہی نہیں, اس لیے انہیں جو ہے اس واقعے کے اوپر اعتراض ہوا. میں نمونے کے طور پر اس واقعے کی تخریج بھی عرض کر دیتا ہوں کہ یہ واقعہ کن کن کتابوں میں ہے, تاکہ اگر اعتراض ہو تو پھر ان سب کتابوں کے اوپر یہی الزام لگائیں, پھر یہی اعتراض ان کتابوں کے اوپر اور ان مصنفین کے اوپر بھی کریں کہ نعوذ باللہ ان سب نے جو ہے صحابہ کے تقدس کے دامن کو پامال کیا ہے اور صحابہ کے اوپر الزام لگایا ہے. ان سب کے اوپر یہی اعتراض کریں اگر اعتراض کرنا ہے تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا روایتوں کے اندر عدت کا ذکر ملتا ہے یا نہیں ملتا, کیا انہوں نے عدت پوری کی یا نہیں کی, تو انشاءاللہ میں یہ بھی جو ہے بتاؤں گا. سب سے پہلے اس واقعے کی تخریج سماعت فرمائیں. یہ واقعہ علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد 7 صفحہ 309 کے اوپر موجود ہے. اسی طریقے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد 8 صفحہ 291 کے اوپر بھی یہ واقعہ موجود ہے. حافظ ابو عمر ابن عبد البر رحمہ اللہ کی مشہور کتاب, مشہور زمانہ کتاب الاستیعاب کے اندر بھی صفحہ 949 کے اوپر یہ واقعہ موجود ہے. امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ کے اندر, تاریخ ابن عساکر کے اندر جسے تاریخ دمشق بھی بولتے ہیں, اس کے اندر 70ویں جلد کے صفحہ 227, 28, 29 اور اس سے پہلے انہوں نے اس واقعے کو اپنی مختلف سندوں کے ساتھ, متعدد کئی تقریباً 7 یا 8 سندوں کے ساتھ جو ہے اس واقعے کو اپنی تاریخ کے اندر نقل کیا ہے اور نہایت قوت اور اعتماد کے ساتھ جو ہے اس واقعے کو انہوں نے نقل کیا ہے. یہ تو اس واقعے کی تخریج ہوئی. اب ساتھ میں یہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ کیا انہوں نے عدت گزاری تھی یا نہیں گزاری تھی. تاریخ ابن عساکر ہی اٹھا کر دیکھ لیں, اس کے اندر امام ابن سعد اور واقدی اور بھی بہت سارے مورخین کے حوالے سے لکھا ہے, اصحاب مغازی اور اصحاب سیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے جو ہے عدت گزاری تھی اور عدت گزارنے کے بعد ہی جو ہے یہ نکاح کیا تھا. چنانچہ امام ابن عساکر رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت نقل کرتے ہیں, حدثنی سلیمان ابن ابی شیخ قال قتل ابان ابن سعید ابن العاص یوم اجنادین شہیدا قتلا. تو آگے اسی روایت کے اندر ہے, یہ پوری سند انہوں نے نقل کی ہے, میں توارت کے خوف سے سند نقل نہیں کر رہا ہوں. تو اسی روایت کے اندر ہے وکانت قبلہ تحت ابن عمها اکرمہ ابن ابی جہل فقتل عنها يوم فحل فلما انقضت عدتها خطبها یزید ابن ابی سفیان وخالد ابن سعید فحتت الى خالد. تو اس کے اندر صراحت کے ساتھ ہے
کہ جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو انہیں دو آدمیوں نے نکاح کا پیغام دیا، ایک تو یزید بن ابی سفیان اور دوسرے خالد بن سعید، لیکن انہوں نے خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو قبول کیا اور یزید بن ابی سفیان کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے دوسری سند سے یہی واقعہ نقل کیا ہے، عبد الحمید ابن جعفر عن ابیہ کی سند سے، کہ شہید خالد بن سعید فتح اجنادین وفہل ومرج الصفر وكانت ام حکیم بنت الحارث ابن ہشام تحت اکرمہ ابن ابی جہل فقتل عنها باجنادین فاعتدت عنه 4 اشہر و10 کہ حضرت اکرمہ کی شہادت کے بعد انہوں نے 4 مہینے 10 دن عدت پوری کی۔ وکان یزید ابن ابی سفیان یخطبها، یزید ابن ابی سفیان نے بھی انہیں نکاح کا پیغام دیا، خالد بن سعید نے بھی انہیں پیغام دیا، لیکن انہوں نے خالد بن سعید کے پیغام کو قبول کر لیا۔ فتزوجها على 400 دینار، اور 400 دینار کے اوپر جو ہے انہوں نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہر پر شادی کر لی۔ اسی طریقے سے حافظ ابو عمر ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بھی واقدی کے واسطے سے روایت نقل کی ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے، کانت ام حکیم بنت الحارث تحت اکرمہ ابن ابی جہل فقتل عنها باجنادین فاعتدت 4 اشہر و10 کہ حضرت اکرمہ کی شہادت کے بعد انہوں نے 4 مہینے 10 دن عدت پوری کی۔ اب دیکھیے واقعے کے اندر، سند کے اندر، واقعے کے اندر اور کتابوں کے اندر جب دیکھا جائے تو ساری کی ساری باتیں مل جاتی ہیں، لیکن جب چمگادڑ دن کی روشنی میں الٹا لٹک جائے آنکھیں بند کر کے تو پھر اس کے اندر قصور سورج کی روشنی کا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اپنی حماقت، جہالت اور اس کی اپنی بد نصیبی کا ہوتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہاں غلطی حضرت شیخ رحمہ اللہ کی نہیں، حضرت نے جو واقعہ نقل کیا وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، اس کی تخریج میں نے عرض کر دی ہے، اسے معتمد اور مستند محدثین نے نقل کیا، ابن حجر نے نقل کیا ہے اور ابن عبد البر نے نقل کیا ہے، ابن عساکر نے نقل کیا ہے اور جناب والا ابن اسیر جزری نے نقل کیا ہے، تو میں نے اس کی تخریج عرض کر دی ہے۔ اگر صحابہ کے اوپر الزام، اتہام اور صحابہ کے اوپر بہتان کی بات ہے، صحابہ کی توہین کی بات ہے، تو پھر کہہ دو نا کہ سارے ابن حجر وغیرہ اور یہ سب کے سب جو ہے صحابہ کے گستاخ تھے، صحابہ کے نعوذ باللہ صحابہ کی شان کو سمجھتے نہیں تھے، اب غیر مقلدین نے صحابہ کی شان کو سمجھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اس کے اندر غلطی حضرت شیخ رحمہ اللہ کی ہے اور نہ ہی ان محدثین کی۔ غلطی اگر لگی ہے تو وہ غیر مقلدین کو لگی ہے، جنہوں نے جہالت اور حماقت کی ترازو میں ان مستند واقعات کو تولنے کی کوشش کی ہے، اور جب سمجھ میں نہیں آیا اور اسے یہ مطالعے میں نہیں آیا، اس کا حوالہ پتہ نہیں چلا، تو ان واقعات کا ہی رد کر دیا اور الٹے جو ہے انہیں گھناؤنے انداز میں جو ہے ان کا رد کیا ہے۔ حضرت شیخ نے جو واقعہ نقل کیا وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے، اور معتبر اور مستند محدثین نے جو ہے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ پھر حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اس واقعے کے اندر اگر عدت کا لفظ تھا، عدت گزارنے کا تذکرہ تھا، تو حضرت شیخ نے کیوں نقل نہیں کیا؟ دیکھیے یہ واقعہ میں نے تقریباً 5 یا 6 کتابوں سے نقل کیا ہے، تو ان کے اندر بہت سی کتابوں میں اس میں عدت کا لفظ نہیں ہے، عدت گزارنے کا تذکرہ نہیں ہے، اگرچہ عدت انہوں نے گزاری، لیکن عدت یہ اتنی عام بات ہے کہ آج کے جہالت بھرے زمانے میں بھی ایک فاسق فاجر آدمی بھی عدت گزارنے کو ضروری سمجھتا ہے، تو کیا ان صحابہ کی شان یہ تھی کہ وہ عدت نہ گزاریں اور عدت گزارے بغیر ہی نکاح کر لیں؟ یعنی یہ اتنی عام بات تھی کہ اکثر راویوں نے عدت کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا، بلکہ صرف نکاح کا تذکرہ کر دیا کہ بھئی پہلے ان سے نکاح ہوا، ان کی شہادت کے بعد پھر ان سے نکاح ہو گیا۔ اب اس کے اندر یہ کہنا کہ اگر عدت کا تذکرہ ہے نہیں تو پھر عدت ہو ہی نہیں، تو یہ جہالت اور حماقت ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے ہو سکتا ہے یہ واقعہ ان کتابوں سے نقل کیا ہو کہ جہاں عدت کا تذکرہ نہیں، جیسے ابن اسیر جزری نے عدت کا تذکرہ نہیں کیا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے عدت کا تذکرہ نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے حضرت شیخ رحمہ اللہ نے یہ واقعہ ابن حجر کی اصابہ سے اور ابن اسیر جزری کی اسد الغابہ سے نقل کیا ہو، کوئی بعید بات نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے انہوں نے عدت کا بھی تذکرہ نہیں کیا۔ باقی اس واقعے کے اندر عدت کا تذکرہ کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر غیر مقلدین کا یہی اصول ہے کہ جہاں یہ واقعہ آئے کہ نکاح ہوا پھر طلاق دی یا نکاح ٹوٹ گیا اور اس کے بعد دوسرا نکاح کیا اور عدت کا تذکرہ نہ ہو، تو وہ اس واقعے سے جو ہے صحابہ کی شان داغدار ہوتی ہے، اور اس واقعے سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ بغیر عدت کے نکاح کر لیا۔ تو میں غیر مقلدین کو دعوت دوں گا کہ 2 مثالیں میں بھی پیش کر دیتا ہوں، آپ اگر ہمت اور جرأت رکھتے ہیں، پوری غیر مقلدیت کی دنیا کو چیلنج ہے کہ اگر ہمت اور جرأت رکھتے ہیں، بالکل وہی بات ہے
کہ پہلے ایک شوہر نے طلاق دی، اس کے بعد دوسرے شوہر نے نکاح کر لیا، عدت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اگر ہمت اور جرأت ہے، جس طرح فضائل اعمال کے واقعے پہ اعتراض کر دیا، توہین رسالت کا، توہین صحابہ کا، صحابہ کی شان کے تقدس کو پامال کرنے کا، اسی طریقے سے ہمت کر کے امام بخاری پہ بھی اعتراض کر کے دکھائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف دوسری جلد کے اندر کتاب الطلاق میں صفحہ 791 کے اوپر متعدد روایتیں نقل کی ہیں، اور بھی روایتیں مل جائیں گی، لیکن میں نمونے کے طور پر صرف 2 پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان عائشہ اخبرته ان امرأة رفاعة القرظی جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ، کہ رفاع قرظی کی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول ان رفاع طلقنی، رفاع نے مجھے طلاق دے دی، فبت طلاقی، اور طلاق بتہ دے دی، یعنی طلاق بائن دے دی، وانی نکحت بعدہ عبد الرحمن بن زبیر القرظی، اور میں نے اس طلاق کے بعد عبد الرحمن بن زبیر قرظی سے نکاح کر لیا۔ اب دیکھیے، انہوں نے طلاق دے دی رفاع نے، اور انہوں نے طلاق کے بعد عبد الرحمن ابن زبیر قرظی سے نکاح کر لیا۔ غیر مقلدین کے اصول پر غیر مقلدین کی جہالت کا اگر استعمال کیا جائے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس واقعے کے اوپر بھی اعتراض ہو سکتا ہے کہ دیکھو رفاع نے طلاق دے دی تو ان کی بیوی کو طلاق کی عدت پوری کرنی چاہیے تھی، انہوں نے عدت پوری کرنے سے پہلے عبد الرحمن بن زبیر سے نکاح کر لیا۔ وہاں تو فا ہے، فنکحتو، اور یہاں تو واو ہے، فا تعقیب کے اوپر دلالت کرتا ہے، تعقیب ما تاخیر، اس کے اندر تو تاخیر کا معنی بھی ہوتا ہے۔ یہاں تو واو ہے، واو تو جمع کے لیے آتا ہے مطلقاً، کہ فوراً جو ہے طلاق دے دی اور فوراً جو ہے نکاح کر لیا۔ تو کیا غیر مقلدین ہمت کر کے امام بخاری کے اوپر بھی توہین صحابہ کا، صحابہ کی تقدیس کو پامال کرنے کا اور جھوٹ اور خرافات بکنے کا الزام لگائیں گے؟ اگر نہیں لگائیں گے تو پھر یہ تمہارے انصاف کے 2 پیمانے کیوں ہیں، ترازو کے 2 پیمانے کیوں ہیں؟ جرم یہی انہوں نے کیا، یہی انہوں نے کیا، یہی شیخ زکریا نے کیا، یہی امام بخاری نے۔ شیخ زکریا کو تو جو ریمانڈ پہ لے لیا اور امام بخاری کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا واقعہ ہے یہ بھی، ان رجلا طلق امرأته ثلاثا، کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، فتزوجت، اس نے دوسری شادی کر لی، 3 طلاقیں دے دی، اس نے دوسری شادی کر لی۔ اب دیکھیے، طلاقیں دینے کے بعد غیر مقلدین کے زاویے سے اگر سوچیں، ان کی سوچ سے اگر سوچیں تو اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے 3 طلاقیں دی، پھر اس عورت نے عدت پوری کی، پھر دوسرے مرد سے شادی کی، حالانکہ اس میں عدت کا تذکرہ ہے ہی نہیں، اس میں سیدھا یہ ہے کہ انہوں نے طلاق دی اور انہوں نے شادی کر لی۔ تو میرے بھائیو، اگر اعتراض کرنا ہے تو ان کے اوپر بھی اعتراض کرو، تمہاری ذہنیت کا اگر استعمال کیا جائے تو نعوذ باللہ پھر تو پتہ نہیں کہاں تک یہ اعتراض پہنچتا ہے۔ تم نے تعصب، دشمنی اور حسد اور عداوت کے اندر حضرت شیخ رحمہ اللہ کی فضائل اعمال کے خلاف اپنا حسد اور اپنا اناد ظاہر کرنے کے لیے جو اصول بنایا، اگر ان اصولوں کا استعمال کیا جائے تو پھر بخاری کے اوپر بھی وہی اعتراضات وارد ہوں گے۔ تمہارے اندر ہمت ہے تو امام بخاری کے اوپر بھی اعتراض کر کے دکھائیں۔ ہم تو صاف صاف یہی کہتے ہیں کہ جس طرح فضائل اعمال کا واقعہ صحیح ہے، اسی طرح بخاری کا واقعہ بھی صحیح ہے، کوئی بعید بات نہیں ان کے اندر، ان میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کی شان سے بعید ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ صحابہ طلاق کے بعد یا کسی کی وفات کے بعد ان کی بیویاں یا ان کے مرد جب شادی کریں تو وہ عدت گزارنے کا خیال نہ رکھیں۔ اس طرح کی سوچ بھی رکھنا صحابہ کے بارے میں اس طرح کا سوچنا بھی اور اس طرح کا اعتقاد رکھنا جو ہے یہ بہت بڑی کسر شان ہے اور یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی گستاخیوں سے ہم سب کی حفاظت کرے۔